اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ النساء مدنیہ سٹارٹ کرنی ہے، قرآن پاک کی 4th سورہ، اور اس کو نساء اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے، اور جس نے اس صورت کے بارے میں ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سورہ البقرہ اور النساء یہ جب نازل ہوئی تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اس صورت میں عورتوں کے احکام بکثرت بیان کیے گئے ہیں، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ النساء ہے۔ سورہ النساء یہ مدنی صورت ہے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مطلب جیسے ہم نے پڑھا کہ سورہ آل عمران کا اختتام جو ہے وہ تقوی پر ہو رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اسی میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس کی بالکل لاسٹ والی سورت جو ہے، لاسٹ والی آیت جو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس کا اختتام اس پہ ہو رہا، اور اس سورت کا آغاز اس سے ہو رہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، کہ ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو۔ ان دونوں صورتوں میں یہ مماثلت مناسبت ہے۔ پھر سورہ النساء میں جو ہے وہ بہت سارے ٹاپکس آئیں گے انشاءاللہ، رشتہ داروں سے حسن سلوک آئے گا، یتیموں کے حقوق، ازواج یعنی بیویوں کی تعداد کے بارے میں، بیویوں کے مہر وغیرہ، پھر وراثت کے احکام، معاشرے سے فحاشی اور بے حیائی ختم کرنے کے احکام، کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، کن سے نکاح جائز نہیں ہے، پھر اعمال صالح، توبہ کی تلقین، مسلمانوں کا مال ناحق کھانے، مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت، معاشرتی احکام، والدین رشتہ داروں سے حسن سلوک، بخل کی مذمت، ایمان اور اعمال صالح کی نصیحت، یہود کی شرارتوں کا رد، اور مسلمانوں کو یہود سے خبردار کرنا، اس طرح کے اور بھی، اور آگے منافقین وغیرہ کا اور کچھ اور بھی آیات ہوں گی، لیکن اس میں زیادہ جو ہیں وہ احکام والی آیات ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ زندگی معاملات کیسے کرنے ہیں، یا زندگی کیسے گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، اس میں وہ سارا ہے۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس، ایک جان، من سے، نفس جان، واحدۃ ایک، وخلق، اور پیدا کیا، منہا اس سے، زوجہا اس کا جوڑا، وبث اور پھیلائے، منہما ان دونوں سے، رجالاً مرد، کثیراً بہت سے، ونساء اور عورتیں، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی وہ جو، تساءلون آپس میں مانگتے ہو، بھی اس کے نام پر، والارحام اور رشتوں سے، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، علیکم تم پر، رقیبہ نگہبان، ظاہر ہے اللہ خود تو نگہبان نہیں ہے، اللہ نے 2 فرشتے نگہبان بٹھائے ہوئے ہیں کہ ہمارے منہ سے جو لفظ نکلے گا وہ لکھ لیں گے۔ اچھا، اس آیت میں شروع میں بتایا جا رہا ہے کہ ہاں تم جتنی بھی لوگ ہو وہ سب ایک نفس سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک نفس سے پیدا کیے جانے کا مطلب کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب فرشتوں کو مٹی لینے کے لیے بھیجا تو وہ مختلف کلر کی مٹی لائی گئی، ریڈ بھی، وائٹ بھی، اور سیاہ بھی، ٹھیک ہے، سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی مٹی مختلف جگہوں سے لائی گئی، اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنایا گیا۔ اس وجہ سے جو آگے لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ کوئی سفید رنگ کا، کوئی سرخ رنگ کا، کوئی سیاہ رنگ کا، کوئی ویٹیش، کوئی کسی طرح کا، کوئی کسی کی ہائٹ لمبی، کسی کی ہائٹ کم، کسی کے فیچر ڈفرینٹ، مطلب ہر ایک جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو ان ساری مٹیوں سے مل کر بنایا گیا۔ پھر ہم نے ایک پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کر دیا تو پھر ان کو جب جنت میں بھیجا گیا تو جنت میں ان کا دل نہیں لگ رہا تھا،
تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا دل بہلانے کے لیے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا۔ حضرت اماں حوا کو کیسے پیدا کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ سو گئے تھے، اور جب وہ سو کر اٹھے تو ان کے پاس حضرت اماں حوا جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو چھوٹی پسلی تھی، بائیں جانب کی سب سے نیچے والی یا چھوٹی پسلی آپ کہہ لیں، نچلی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو جو ہے وہ پیدا فرمایا گیا۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ کہیں پہ آپ کو چھوٹی پسلی کے الفاظ آئیں گے، کہیں پہ بائیں پسلی اور سب سے نیچے والی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ پھر حضرت اماں حوا، پھر جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا تو قیامت تک آنے والی جتنی روحیں تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پشت سے وہ ساری روحیں نکال دی، ٹھیک ہے۔ وہ روحیں وہاں پہ بن چکی ہیں، اب ان کے زمین پر آنے کا ٹائم ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر بھیجا گیا تو ان کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان کی اولاد کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ کہیں پہ ان کے 120 بیٹے بیٹیاں تھے، کسی روایت میں 40 آئے گا، کسی میں مطلب 20 بیٹے 20 بیٹیاں تھیں، کیونکہ ہر دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ ایک ٹائم پہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے، اور جو ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے ایک دفعہ میں ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، ان کا دوسری طرح ٹائم پہ جب جو بیٹا بیٹی پیدا ہوتے تھے ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا تھا۔ تو ان کی بچوں کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ نسل جو ہے وہ آگے چلی۔ اچھا، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ عورت کو مرد سے پیدا کیا گیا۔ جیسے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بھی کر سکتے تھے کہ ایک پتلا حضرت آدم علیہ السلام کا تخلیق کرتے، ایک پتلا حضرت حوا کا تخلیق کرتے، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد سے عورت کو نکالا، تو عورت کو حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ عورت کو مرد سے پیدا کیا گیا، اس کی ضرورت مردوں میں رکھ دی گئی۔ بس عورتوں کا خیال رکھو، مرد کو زمین سے پیدا کیا گیا، مٹی سے پیدا کیا گیا، اس کی ضرورت زمین میں رکھ دی گئی۔ یعنی مرد جو ہے وہ رزق کمائے گا، زمین سے ہی ظاہر رزق نکلتا ہے، تو اللہ نے جیسے بہت دفعہ قرآن پاک میں ہم نے پڑھا بھی ہے، آگے بھی آئے گا کہ زمین سے رزق نکلتا ہے، جیسے کھیتیاں اگانا یا باغات وغیرہ یہ سب۔ تو مرد کی ضرورت، عورت کی ضرورت جو ہے وہ مرد میں ہے، اور مرد کی ضرورت زمین میں ہے۔ پھر اسی آیت میں آگے آ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم آپس میں مانگتے ہو، اور رشتوں سے، یعنی رشتوں سے کیسے ڈرو کہ رشتوں کو جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، صلح رحمی کرو، ٹھیک ہے، رشتوں کو قطع تعلق مت کرو، رشتوں کو توڑو مت۔ صلہ رحمی جو ہے وہ یہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، میں پھر بھی بتا دیتی ہوں کہ صلہ رحمی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ صلہ رحمی وہ ہے جو مطلب صلہ رحمی یہ نہیں، مفہوماً بتا دیتی ہوں کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دو، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو، کیونکہ دنیا میں یہ تمہاری بقا کا باعث ہے اور آخرت میں تمہارے لیے خیر کا باعث ہے۔ جی بیٹے، جی رحمی کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں کہ اگر ہم اپنے مطلب کہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے آپس میں دو مسلمانوں کا، تو کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ سب نے سنی ہوئی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ اور جو ایک اور حدیث میں ہے کہ جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنائے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحم رحمان کے آثار میں سے ایک اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا جو تجھ سے وصل کرے گا میں اس سے وصل کروں گا، جو تجھ سے قطع کرے گا میں اس کو قطع کروں گا، یعنی جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر بڑھائی جائے اور اس کے رزق میں
वसअत की जाए और उससे बुरी मौत को दूर किया जाए, वो अल्लाह से डरे और सिला रहमी करे। अल्लाह से डरने का तकवा का भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अल्लाह से डरने से मुराद कि अल्लाह की नाराज़गी से डरना, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितने अहकामात उतारे हैं उन पर अमल करने की कोशिश करना, और हर मामले में हर काम करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा को देखना और उसके मुताबिक अमल करना, ये तकवा है। जैसे हज़रत उमर से हज़रत अबू हुरैरा के बारे में भी आता है और हज़रत उमर के बारे में भी आता है कि किसी ने उनसे पूछा कि तकवा क्या है? तो उन्होंने बताया कि तकवा ये है कि कभी तुम कांटेदार झाड़ियों में से गुज़रे हो, तो जैसे तुम वहाँ अपने कपड़ों को बचा कर गुज़रते हो, इसी तरह गुनाहों से बचना जो है वो तकवा है। मतलब अल्लाह की ज़ात से डरना नहीं, अल्लाह की नाराज़गी से डरना तकवा है। अच्छा, एक और हदीस में है कि जिस शख्स में 3 ख़स्लतें हों, अल्लाह ताला उससे आसान हिसाब लेगा और उसको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करेगा। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे माँ-बाप फ़िदा हों, वो कौन-सी 3 ख़स्लतें हैं? आपने फरमाया, जो तुमको महरूम करे, उसको दो, जो तुमसे कता ताल्लुक़ करे, उससे ताल्लुक़ जोड़ो, जो तुम पर ज़ुल्म करे, उसको माफ़ कर दो। जब तुम ये कर लोगे तो अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सुभान अल्लाह। तकवा मेरे ख़्याल में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नहीं ज़रूरत, मैंने पहले पढ़ा हुआ है हमने। जी, आगे है कि बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। निगहबान यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे हर अमल के बारे में वाकिफ़ है। यहाँ तक कि हम बार-बार कुरान पाक में पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिलों के हाल भी जानता है। फ़रिश्ते तो जस्ट वो लिखते हैं जो हमारी ज़बान से निकलता है या जो हमारे एक्शंस हैं, बस वो लिख रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमारे दिलों के हाल भी जानता है। तो हम जो अमल कर रहे हैं, जो हरकत हो रही है, वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मालूम है। व आतुल यतामा, और दो यतीम को अमवालहुम, उनके माल, वला ततबद्दलू, और ना बदलो अल खबीसा, नापाक को या खराब चीज़ को, बित्तय्यिबी, पाक चीज़ से या अच्छी चीज़ से। वला ताकुलू, और ना खाओ, अमवालहुम, उनके माल, इला अमवालिकुम, अपने माल के साथ मिलाकर, ठीक है, और उनके माल ना खाओ अपने मालों के साथ मिलाकर। इन्नहु, बेशक, काना, है, हुबन कबीरा, हुबन गुनाह, वो गुनाह कि जो बहुत बड़ा समझा जाता है। हुबन कबीरा, ये बहुत बड़ा गुनाह है। जी, इस आयत में यतीमों का ज़िक्र हो रहा है। यतीम असल में कहा किसको जाता है? यतीम से मुराद वो नाबालिग बच्चा या बच्ची, नाबालिग, ठीक है? नाबालिग बच्चा या बच्ची जिसका बाप फ़ौत हो जाए, वो यतीम होगा। अगर कोई बालिग हो गया तो वो यतीम के उसमें से निकल जाता है, ठीक है? जी, ये आयत जो है वो बनु गतफ़ान का एक आदमी था, जिसके पास उसके यतीम भतीजे का बहुत ज़्यादा माल था। जब यतीम बालिग हुआ तो उसने अपना माल तलब किया, जो जब उसने माल तलब किया, जो उसने उसके चचा ने उसको ना दिया, तो यतीम ने अपना मामला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश किया, तो उस टाइम ये आयत नाज़िल हुई। क्या उन लोगों के यहाँ ये तरीका होता था कि अगर कोई बच्चा मतलब किसी का बाप फ़ौत हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदार, अब तो रिश्तेदारों के ही मतलब यतीम होते बच्चे। जैसे किसी का भाई भाई फ़ौत हो जाए तो भाई के बच्चे आपकी कफ़ालत में आ जाता है, लेकिन पहले रिश्तेदारों के अलावा भी दोस्त अहबाब या मिलने-जुलने या हमसायों वग़ैरह के बच्चों को भी वो कफ़ालत में लेते थे। या जैसे पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर है, तो उनके बच्चों को भी कफ़ालत में लिया जाता था, और वो लोग क्या करते थे, ये अभी भी होता है कि यतीम के, अब तो ख़ैर यतीम का पूरा का पूरा माल ही हड़प कर जाते, खा पी जाते और समझते कि बस देने की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी परवरिश कर दी तो वो सही हो गया। आप आगे आयात में पढ़ेंगे, अहादीस तो हैं ही हैं, लेकिन आप आयात में पढ़ेंगे कि किस हद तक सख्त अहकाम है यतीम के माल के बारे में। उन लोगों का तरीका ये था कि यतीम के माल में से मोटी बकरियाँ, अगर किसी के जानवर थे, ठीक है? तो उसमें से मोटी बकरियाँ खुद रख लेते थे, अपने माल में डाल लेते थे, और अपने माल की अपनी जो कमज़ोर या बीमार बकरियाँ होती थी, वो उसके यतीम के माल में डाल देना, मिला देना, और कहते थे कि बकरी के बदले में हमने बकरी वापस रख दी है। या इसी तरह दिरहम जो थे वो उनके अच्छे दिरहम खुद रख लेने और अपने खोटे दिरहम उन्हें दे देने, या अपना अच्छा भाग जो है वो
اپنا خراب باغ جو ہے وہ انہیں دے دینا، ان کا اچھا باغ خود رکھ لینا. اس طرح کے یہ لوگ کیا کرتے تھے. اور دور جاہلیت میں لوگ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وارث بھی نہیں بناتے تھے. یہ ابھی بھی ہوتا ہے، دور جاہلیت میں تو ہوتا ہی تھا، لیکن ابھی بھی عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وارث نہیں بنایا جاتا. صرف بڑا جو ہے مال لے لیتا، مال میں سے اس کا عمدہ حصہ ہوتا اور چھوٹے کا حصہ خراب ہوتا. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور فرمایا کہ یتیم کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے. وہ پھر ان آیات میں ان کا ذکر کیا کہ یتیموں کے ان کے مال دو اور نہ بدلو ناپاک کو پاک چیز سے. کہ یتیم جو ہیں، اگر کوئی بچہ اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے اور وہ تمہاری کفالت میں آ جائے تو اس کے ذمہ جتنا بھی مال ہے، مثال کے طور پر اس کے پاس 10 لاکھ اس کا باپ اس کے حصے میں چھوڑ کر گیا ہے، تو اس 10 لاکھ کو آپ نے یوز نہیں کرنا. اگر آپ آگے آئے گا کہ اگر آپ جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ آپ بچے کی کفالت اپنے پیسوں سے کر سکتے ہیں، تو پھر آپ یتیم کے مال کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، ٹچ بھی نہیں کریں گے، اور اس کے جوان ہونے کا انتظار کریں گے، اور جیسے ہی وہ جوان ہوگا اس کو وہ مال واپس کر دیں گے. اس کے مال لیکن کو اگر کوئی اپنے مال، نہیں ہے تو پھر اگر کسی کا مال نہیں ہے، نہیں مطلب اگر کوئی کوئی اتنا غریب ہے، اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اس کی کفالت اس طرح کر سکے، تو اس کے مال کو یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے مال کو صرف اس حد تک یوز کر سکتا ہے. وہ آگے آیات آئیں گی کہ اس حد تک صرف یوز کر سکتا ہے کہ جتنی ضرورت ہے. مطلب یہ نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ اب میں تو اس کی غریب ہوں، کفالت کے لیے کیا بس. میں اس کی کفالت کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اور یہ نہ کرے کہ جلدی جلدی مال ختم کر دے کہ یا اب اس سے اپنا بزنس بنا لے. اگر بزنس بنانا بھی چاہتا ہے، وہ بے روزگار ہے، بزنس بنانا بھی چاہتا ہے، تو اسی کے نام پہ ہوگا، بچے کے نام پہ ہوگا، اور صرف بچے کی ہی کفالت اس سے ہوگی. اپنے لیے وہ خود کچھ اور کرے، اپنے بچوں کے لیے یہ نہ ہو کہ اس کے مال میں سے وہ مطلب مینس کہ اللہ سے ڈر کر استعمال کرے اس مال کو، اور کوشش یہ کرے کہ یتیم کے مال کو ہاتھ لگانا ہی نہ پڑے. اس کو اس کے مال جو ہے وہ اسی کے مطابق رکھے، اور اس طرح بھی نہ کرے کہ اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس ٹائم آپ مطلب اس کو یوز کر لیں، اور بعد میں جب وہ جوان ہو اور وہ مانگے تو کہیں کہ تمہارا تو مال خرچ ہو گیا، یا تمہارا تو مال، میں نے تمہاری پرورش نہیں کر دی، تمہاری شادی نہیں کر دی، تو وہ یہ بھی کھا جائیں. نے اس لیے یہ قسم سب نہیں ہوگا، یہ ایسے بالکل بھی نہیں کرنا. جیسے ہی وہ بڑا ہوگا، آگے آیات آئیں گی انشاءاللہ، بڑا کلیئر ہو جائے گا آپ کو کہ وہ اس کو آزماتے رہنا، چیک کرتے رہنا. جب وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنی مال کی حفاظت کر سکتا ہے، تو پھر اس کو مال وہ دے دینا ہے، واپس کر دینا ہے. اور اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہیں کھانا. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام جو ہیں وہ اس حد تک ڈر گئے تھے کہ وہ یتیم کا مال جو ہے وہ جو اس کا ولی ہوتا تھا یتیم کا، وہ اس کے مال کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا. اگر کوئی غریب بھی ہوتا تو اپنے لیے الگ، یہاں تک ڈر گئے تھے کہ وہ اپنے لیے الگ کھانا پکاتے تھے، اس کے لیے الگ کھانا پکاتے تھے، اور جو اس کا کھانا بچتا بھی تھا وہ بھی خود نہیں کھاتے تھے. اس حد تک ڈر گئے تھے کہ یہ یتیم کے بارے میں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سخت سخت احکامات ہیں، بڑی سخت احادیث ہیں کہ یتیم، جس نے یتیم کی کفالت کی، مطلب کفالت کرنے کا بھی بہت ثواب ہے، لیکن اگر اس کے مال کو آپ استعمال کر جائیں گے یا اس کا مال آپ کھا جائیں گے تو اس کے لیے جہنم ہے. بس اللہ نے صاف قرآن میں بھی کہہ دیا، حدیث میں بھی کہہ دیا کہ وہ جہنم ہے، وہ جہنم میں ہی جائے گا. اگر اس کے ساتھ برا سلوک کیا یا کچھ بھی اس کا مال کھا پی گیا یا اس کے مال کو خراب مال سے بدل دیا، تو اس کے لیے اگلی آیات میں آ جائے گا کہ وہ جہنم میں جائے گا. اور جو یتیم کا مال خود ہی رکھ لیتے ہیں، اس کو دیتے ہی نہیں ہیں، بس اس کو پالا پوسا، جوان کیا، شادی کر دی، اور بعد میں اس نے مال مانگا تو کہا کہ ہے ہی نہیں، تو ان کے لیے بھی جہنم ہے. لیکن اگر کوئی یتیم کی کفالت اچھے طریقے سے کر رہا ہے، اللہ سے ڈر کے کر رہا ہے، اور اس کے مال کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اور اس کے جوان ہونے پر اس کو واپس دے رہا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ پھر جس نے یتیم کی کفالت کی، حدیث ہے، جس نے یتیم کی کفالت کی وہ قیامت کے دن ایسے ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملائیں اور فرمایا کہ ایسے میرے قریب ہوگا، جیسے یہ 2 انگلیاں. پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے. حضرت ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک ہونے والی یا ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ایک ہو گئی، دوسرا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا اس کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور پڑھنا کس کو؟ مسلمان میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، مسلمان پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ نمبر 1 ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا، نمبر 2 ہے جادو کرنا، نمبر 3 ہے کہ جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا، یعنی کسی کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 4 ہے سود کھانا، نمبر 5 ہے یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 ہے جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، نمبر 7 ہے مسلمان پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اگر کوئی یتیم کا مال کھائے گا تو ابھی اس آیت میں تو ہے کہ وہ بڑا گناہ ہے، پھر اگلی آیات میں آئے گا کہ اس کے لیے جہنم ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرو یا تمہیں خوف ہو، اللہ تقسطوا کہ نہ تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامیٰ یتیم، یہاں پہ یتیم بچیوں کی بات ہو رہی ہے، یتیم لڑکیوں کی، کہ تم نہ انصاف کر سکو یتیم لڑکیوں کے بارے میں، فَانکِحُوا تو نکاح کر لو، ما طاب لکم جو پسند ہوں تمہیں، من النساء عورتوں میں سے، مثنا 2 و ثلاثہ اور 3 و رباع اور 4، فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں ڈر ہو یا تمہیں اندیشہ ہو، اللہ تعدلوا کہ نہ انصاف کر سکو گے، فواحدۃ تو پس ایک ہی، او ما ملکت ایمانکم یا جو لونڈی جس کے تم مالک ہو، ذالک یہ ادنا قریب، اللہ کے نہ تعولو چھک پڑو۔ اچھا، اگر تم کو ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو نکاح کر لو جو عورتیں بھی تمہیں پسند آئیں، 2 3 یا 4 سے۔ پھر اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے، یا جس لونڈی کے تم مالک ہو وہی کافی ہے، یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم نہ جھک پڑو۔ اچھا، یہ آیت جو ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں، کہ پہلی تو یہ کہ یتیم بچیوں کے ساتھ جو آپ کی کفالت میں ہیں اور نامحرم ہے، ظاہر ہے محرم کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا، اگر کوئی یتیم بچی آپ کی کفالت میں ہے اور وہ مطلب اس سے آپ کا نکاح ہو جاتا ہے تو آپ اس سے نکاح کرنے میں ڈرو، یہ نہ ہو کہ تم اس کا حق مہر مقرر نہ کرو یا مہر کھا جاؤ یا مقرر کر کے اس کو دو نہ، یا اس کے ساتھ حقوق زوجیت ٹھیک سے ادا نہ کرو، یا اس طرح کے معاملات نہ کرو۔ اگر تم انصاف کر سکو تو پھر ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نکاح کرو۔ اگر تم انصاف یہ سارے حقوق پورے نہ کر سکو تو پھر تم دوسری عورتوں سے نکاح کرو۔ یہ آیت جو ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت ایک اس بچی کے بارے میں نازل ہوئی جو ایک آدمی کے ہاں زیر پرورش تھی، اس نے اس سے نکاح کر لیا اور اس کے کھجور کے پھلدار درخت تھے، اس کا پھل بھی روک لیتا تھا اور اپنی طرف سے بھی کوئی چیز نہ دیتا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت ایک یتیم بچی کے بارے میں نازل ہوئی جو ایک آدمی کے ہاں رہتی تھی جو مالدار تھی، شاید اس نے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیا تھا جبکہ وہ اسے پسند نہ تھی، پھر اسے مارتا اور برا سلوک کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نصیحت فرمائی۔ جی، یتیم لڑکیوں کے بارے میں تھا کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور اگلی جیسے آج کل بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر کوئی یتیم بچی کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، سسرال والے سمجھتے ہیں کہ اب اس کے پیچھے تو کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ جیسے مرضی آپ کر لو، جیسے مرضی جتنے مرضی ظلم کر لو۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یتیم بچیوں کے ساتھ سسرال والے مطلب بدترین سلوک کرتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، اور جس کا میکا اسٹرانگ ہوگا اس کے ساتھ ڈر ڈر کے ہی تھوڑا بہتر سلوک کر لیں گے۔
تو اس چیز کے خاتمے کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو وہ بچیاں جو آپ کے زیر کفالت ہیں، اور اس میں پھر وہ دوسری بچیاں بھی آئیں گی جو ویسے ہی یتیم ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح کرتے ہوئے تمہیں مطلب اگر تم نکاح کر رہے ہو ان کے ساتھ بھی، تو ان کو بھی حق مہر دو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھی حقوق زوجیت پورے کرو، انہیں بھی نان و نفقہ پورا ادا کرو، تو پھر تم ان کے ساتھ نکاح کرو۔ اگر تم یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر تم دوسری عورتوں سے نکاح کر لو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی بڑی کلیئر ہو گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مردوں کو فرما رہے کہ جو عورتیں بھی تمہیں بھلی لگیں تم ان سے نکاح کر لو۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ ایک لڑکی لڑکے کو پسند ہی نہیں ہے اور ماں باپ زبردستی اس سے بول رہے ہوتے کہ تم نکاح کرو، تم ورنہ تمہیں جائیداد سے آگ کر دیا جائے گا، یا باپ مطلب کہہ رہے ہوتے کہ تمہیں گھر سے نکال دوں گا، یا میں مر جاؤں گا، یا فلانا یہ وہ، تو یہ سب وہ ان کو اس آیت کو پڑھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے احکامات کی کس حد تک خلاف ورزی کر رہے ہیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو مرد کو حکم دے رہا کہ تمہیں جو عورتیں بھی پسند آ رہی ہیں، تم ایک بندے کو ایک عورت پسند ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ حقوق زوجیت کیسے ادا کر سکتا ہے، اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ یہ ہمارے بڑوں کو سمجھنا چاہیے، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت بڑا المیہ ہے، یا کیا اس کو کہنا چاہیے کہ غلط رواج ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ دو دو، تین تین یا چار چار کے ساتھ، تم دو کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہو، تین کو بھی ایٹ اے ٹائم نکاح میں رکھ سکتے ہو، اور چار کو بھی ایٹ اے ٹائم نکاح میں رکھ سکتے ہو۔ اگر ان چار میں سے کوئی ایک بیوی فوت ہو جاتی ہے تو پھر تم کسی ایک اور کو نکاح میں رکھ سکتے ہو۔ چار ایٹ اے ٹائم نکاح میں چار سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اگر چار سے زیادہ ہوگا تو وہ ظاہر ہے اس حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ اور اس میں جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ نکاح میں دو بہنیں جو ہیں وہ ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی، جمع نہیں ہو سکتی، تو وہ چیز بھی آئے گی۔ اگر کوئی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکے گا تو پھر اس کے لیے ایک بیوی ہی کافی ہے۔ بیویوں میں انصاف کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیوی جو ہے وہ امیر گھرانے کی ہے تو اس کا نان و نفقہ اس کی امارت کے مطابق یا اس کے رہن سہن کے مطابق ہوگا۔ ایک عورت جو ہے وہ ایک بیوی غریب گھرانے کی ہے تو اس کا نان و نفقہ جو لازم ہے وہ اس کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے میکے میں جیسے وہ کھاتی پیتی تھی اس کے مطابق ہوگا، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ دونوں بیویوں میں برابر کریں تو وہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر آپ یہ بھی کر رہے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا نان و نفقہ، ہر بیوی کا نان و نفقہ اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور نکاح اگر کوئی وہ نکاح نہیں کر سکتا مطلب تو پھر اس کو چاہیے کہ اگر وہ ایک بھی افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے لونڈی ہی کافی ہے۔ لونڈی کا سسٹم ظاہر ہے آج کل ختم ہو چکا ہے، پہلے لونڈیاں ہوتی تھیں، غزوات ہوتے تھے، جو جنگیں ہوتی تھیں، اس میں جو عورتیں جنگی قیدی بن کر آتی تھیں وہ مسلمانوں کی لونڈیاں بن جاتی تھیں، اور لونڈی اس ٹائم حلال تھی، اس کے ساتھ بغیر نکاح کے ازدواجی تعلقات قائم کیے جا سکتے تھے، اور اولاد بھی ان کی ہوتی تھی، اور اولاد کو نام بھی اسی مرد کا دیا جاتا تھا، مطلب وہ اسی مرد کی اولاد کہلاتی تھی۔ جی، اس میں یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم نہ جھک پڑو، تو بہتر ہے کہ تم ایک بیوی کے ساتھ رہو۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم نہ جھک پڑو، کیونکہ نکاح کرنے اگر زیادہ بیویوں کے ساتھ کسی نے نکاح کر لیا اور وہ ان میں انصاف نہیں کر سکا تو وہ قیامت کے دن، مفہوماً بتا دیتی ہوں حدیث، کہ قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک سائڈ جو ہے وہ مفلوج ہوگی، فالج زدہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو دیکھ بھال کر اگر نکاح کرنا چاہ رہا ہے، نکاح زیادہ کرنا جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، مطلب پسند ہے، لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتا تو یہ اس کو پھر سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور نکاح کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزوں کو رکھو، ایک حسب نسب، حسن و جمال، مال و دولت اور دین، لیکن جو ہے وہ دین کو دو۔ اور نکاح کرنا جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیث ہیں، فرمان ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ جو میری فطرت سے محبت رکھتا ہے وہ میری سنت پر عمل کرے، اور میری سنت سے نکاح ہے، کیونکہ نکاح سے جو ہے وہ آگے اولاد ظاہرہ پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ اے قریش کے جوانوں، زنا نہ کرو، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ تو نکاح جو ہے وہ
شرمگاہ کی بہترین حفاظت ہے۔ جب بندہ جوان ہو جائے، جیسے ہی بندہ بالغ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ جیسے ہی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو تو اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اس سے آگے جو اولاد ہوگی وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نظر کو زیادہ نیچے رکھتا ہے اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرتا ہے، اور تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کریں گے۔ ایک اور حدیث ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ میرے طریقے پر نہیں۔ نکاح کرو، کیونکہ تمہاری وجہ سے میری امت دوسری امتوں سے زیادہ ہوگی۔ جس کے پاس طاقت ہو وہ نکاح کرے، اور جس کے پاس طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کریں گے۔ آ رہی ہوں بیٹے، چلو آپ اوکے۔ جی، اگلی آیت میں ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، اور عورتوں کو ان کے میں وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دے دو عورتوں کو صَدُقَاتِهِنَّ ان کے مہر نِحْلَةً خوشی سے، فَإِن طِبْنَ، پھر اگر خوشی سے چھوڑ دیں، لکم تمہارے لیے، عن شیئن کچھ بھی، منہ اس سے، نفسن اپنے دل سے، یا خود ہی، فکلوہ تو اسے کھاؤ، ہنیئا مریا مزیدار خوشگوار سمجھ کر۔ اب نکاح کرتے ہوئے پچھلی آیت میں نکاح کی بات ہو رہی تھی کہ نکاح کرو، اب آگے بتایا گیا کہ نکاح کرنے کے لیے تم نے حق مہر مقرر کرنا ہے۔ حق مہر جو ہے وہ حق مہر، یہ چیز حق مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے ظاہرہ عورت جو ہے وہ باپ کی کفالت میں ہوتی، تو حق مہر ایک تحفہ ہوتا یا ایک نشانی ہوتی کہ آج سے اب اس کی کفالت، اس لڑکی کی یا اس بچی کی کفالت جو ہے یہ مرد کرے گا، یعنی اس کی کفالت کی ذمہ داری خاوند لے رہا ہوتا، اس کی وہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی باپ سے خاوند کی طرف، تو یہ اس کی ایک آپ سائن سمجھ لیں یا ایک نشانی سمجھ لیں کہ وہ حق مہر خاوند دیتا ہے، جس سے باپ کو مطلب تسلی ہو کہ ہاں جی یہ میرے اب آج کے بعد سے، یا لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ اب آج کے بعد سے اس کی کفالت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مہر عورتوں کو خوشی خوشی دو۔ پہلے یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ تین چار طرح کی باتیں تھیں کہ لوگ جو ہیں وہ مہر جو ہے وہ مقرر ہی نہیں کرتے تھے، ایسے ہی نکاح کر لیتے تھے، یا پھر لوگ جو ہے وہ دوسرے کی بہن جو ہے وہ مطلب وٹا سٹا کر لیتے تھے، ایک کی بہن دوسرے کے نکاح میں، دوسری کی دوسرے کے نکاح میں چلی جانی، اور انہوں نے مہر نہ اس کو دینا نہ اس عورت کو دینا۔ یا یہ بھی ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی نکاح کرتا تو اسے مہر دینے کی بجائے وہ خود لے لیتا، مطلب ولی جو ولی ہوتا تھا، باپ ولی ہو یا کوئی اور اس کا چچا وغیرہ کوئی بھی ولی ہو، تو وہ نکاح خود رکھ لیتا، مہر خود رکھ لیتا تھا اور بچی کا نکاح کر دیتا تھا۔ تو ان ساری صورتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ مہر کی حقدار جو ہے وہ عورت ہے، کیوں؟ یہ عورت کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو تم خوشی خوشی سے دو۔ اس میں تین باتیں ہو گئیں کہ مہر مقرر ہی نہیں کیا جاتا تھا، یہ ابھی بھی بہت جگہ پہ ہوتا ہے کہ مہر کہ اسے معاف کروا لینا، اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ پھر لڑکی کا ولی یا باپ یا اس کے گھر والے خود مہر کی رقم وصول کر لیں، یہ بھی ہمارے ہاں معاشرے میں چیز ہے، تو یہ ان تینوں چیزوں سے منع فرمایا گیا، اور فرمایا گیا کہ عورت کو نکاح دو، جس کے ساتھ نکاح کر رہے ہو یا جو بیوی بنا رہے ہو، جس کو یہ رقم جو مہر کی رقم ہے، یا آپ اس کو مہر مطلب ڈفرینٹ شکل میں ہو سکتا ہے کہ اس کو جس بھی فارم میں دے رہے ہو، پیسہ دے رہے ہو، گولڈ دے رہے ہو، جیولری دے رہے ہو، کچھ بھی دے رہے ہو، کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے وغیرہ جو بھی دے رہے ہیں وہ خوشی خوشی سے دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ مہر جب شادی ہو رہی ہو تو اس ٹائم تو لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت بڑے بڑے مہر مقرر کر لیں، اور جب دینے کی باری آئے تو اس ٹائم دینا۔ اور اگر مہر مقرر کرتے وقت مرد کی یہ نیت ہو کہ ابھی جتنا مرضی مہر مقرر کر لو، کون سا میں نے بعد میں دینا ہے، میں اس سے معاف کروا لوں گا، اور اگر اس کی یہ نیت ہوگی تو اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی عورت سے نکاح کرے جبکہ وہ اس کا مہر غصب کرنا چاہتا ہو تو وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہاں زانی ہوگا۔ استغفر اللہ۔
اس لیے عورتوں کو ایک تو اس نیت سے نکاح نہ کریں، اور اس نیت سے معاف کروانے کی نیت سے مہر جو ہے وہ مقرر بھی نہ کریں۔ اور مہر جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہر کسی پر اس کی حیثیت کے مطابق ہوگا، یہ نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں ہے کہ شرعی مہر جی لڑکا جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے، اس کا اتنا بڑا بزنس ہے، اور مہر مقرر کر رہے ہیں 20,000 30,000 50,000، تو کم از کم جو مہر ہے وہ اس کی 1 مہینے کی تنخواہ ہونی چاہیے، اس سے زیادہ بھی وہ دے سکتا ہے۔ بھی تھا البقرہ میں کہ ہر کسی پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے، امیر ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق مہر ہے، اگر غریب ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق مہر ہے۔ اور خوشی سے دینے کا مطلب کہ ایک تو خوش دلی سے دے، اور دوسرا کشادگی سے دے، یہ نہ ہو کہ کنجوسی سے نہ دے۔ اور مہر کسی بھی شکل میں آپ دے سکتے ہیں، چاہے وہ گولڈ ہو، مال و دولت ہو، جیسے ہم نے پڑھی تھی کہ کسی کوئی اگر غریب ہے، اس کے پاس مہر میں دینے کو کچھ نہیں ہے، تو وہ قرآن پاک کی صورت کوئی اس کو قرآن پاک سکھا سکتا ہے اس کو، یا کسی چیز کی تعلیم دے سکتا ہے۔ کہ اگر وہ خوشی سے چھوڑ دے، آپ نے مہر مقرر کر دیا، آپ نے اس کو خوشی خوشی دے بھی دیا، ٹھیک ہے، اچھا مہر مقرر کرنے کے بعد خوشی خوشی اس کو دے دیا، لیکن اب عورت کی مرضی ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کو کچھ دے دیتی ہے تو پھر تو آپ سمجھیں کہ یہ بڑا ہمیں انعام مل گیا، گفٹ سمجھ کر، یا اس کو اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام سمجھ کر آپ اس کو انجوائے کر کے کھائیں۔ لیکن اگر آپ اس کو ہیلے بہانے سے معاف کروا لیتے ہیں، اور وہ آپ کو خود ہی آ کر کہہ دیتی ہے، جیسے کچھ خاندانوں میں رواج ہوتا ہے کہ وہ ان کے ہاں پہلے سے ہی بیٹی کو بتایا جاتا ہے کہ تم جاؤ گی تو جا کے خاوند کو کہہ دینا ہے کہ میں نے تمہیں مہر معاف کر دیا، تو اس طرح سے مہر جو معاف کر کے کھایا جائے گا وہ ظاہر ہے وہ اس زمرے میں، اس آیت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اگر کوئی عورت اس کو آپ نے مہر ادا کر دیا، اس کے بعد اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ آپ کو واپس دے رہی ہے تو وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ جی، ولا تو صفحاء، اور نہ دو بے عقلوں کو اموالکم اپنے مال، التی جو جعلا بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے قیاما سہارا، ورزقوہم اور انہیں کھلاتے رہو، فیہا اس میں سے، وقتوہم اور انہیں پہناتے رہو، وقولو اور کہو، لہم ان کے لیے، قولا معروفا بہترین بات یا اچھی بات۔ اور نہ دو بے عقلوں کو اپنے مال جو اللہ نے تمہارے گزران کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس سے کھلاتے اور پہناتے رہو، اور کہو ان سے معقول بات یا اچھی بات کہو۔ اس آیت کے بارے میں اس آیت کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں، جو حضرت ابن عباس نے کی ہے وہ اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے مال اور اسباب عطا فرمایا، یعنی مرد کو، اور تیری زندگی کا سبب بنا دیا ہے، اس کی طرف یوں قصد نہ کر کہ تو اپنی بیوی اور بیٹوں کو دے دے پھر ان کے سامنے مجبور محض بن جائے، بلکہ مال اپنے پاس رکھ اور اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا رہے، اور بلکہ تو خود ان کے لباس، خوراک اور ضروریات کا خیال رکھ۔ اور ارشاد فرمایا کہ قیامہ یعنی تمہاری زندگی کا یہ سہارا ہے۔ یعنی حضرت ابن عباس کے مطابق جو ہے کہ جو مرد جو ہے، کیونکہ وہ کفیل ہے، اس نے گھر چلانا ہوتا ہے، اس نے کفالت کرنی ہوتی ہے سب کی، عورت کفیل نہیں ہوتی، تو اس لیے مرد کو پیسے جو ہیں وہ اپنے پاس رکھنے چاہیے۔ اپنی جن خاندانوں میں یہ رواج ہے کہ مرد پوری کی پوری تنخواہ عورتوں کو، اپنی بیویوں کو دے دیتے، وہ بھی ظاہرہ غلط ہے، اس سے منع فرمایا گیا۔ اور اگر کوئی پوری تنخواہ ماں کو دے دیتا ہے اور اس سے پھر ماں سے مانگ مانگ کے استعمال کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ اپنا مال اپنے پاس رکھو، اور اپنے مال میں سے پھر تم لوگ ان کی جو تمہارے زیر کفالت ہیں، ان کا تم اچھا لباس بھی پہناؤ اور انہیں کھلاتے پلاتے بھی رہو۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہوگی، یہ صفحاء سے مراد جو ہے، جو اس میں صفحاء آئے ہیں، صفحاء سے مراد بیٹے ہیں اور عورتیں ہیں، بیٹیاں، مائیں، بیویاں وغیرہ، یہ سب عورتوں میں سب آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور مردوں کو اس میں صفحاء سے مراد نابالغ بھی لیا گیا ہے کہ جو آپ کی زیر کفالت یتیم بچے ہیں، یا کوئی یتیم عورت، نابالغ لڑکی یتیم سے آپ نکاح کرتے ہیں تو مہر اس کا حق ہے، آپ اس کو وہ نہ دیں کیونکہ وہ نہ سمجھ ہے، وہ اپنے مال کو ضائع نہ کر دے، یا اگر آپ دے رہے ہیں اس کو، یا تھوڑا ٹائم ویٹ کر لیں جب وہ تھوڑی سمجھدار ہو جائے، یا یتیم بچے ان کا مال جو ہے وہ بھی آپ اپنے پاس حفاظت سے رکھیں، جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو آپ انہیں وہ مال لوٹا دیں۔ اور دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ جو صفحاء سے مراد، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عورتیں بے وقوف ہیں مگر جو اپنے خاوندوں کی اطاعت کریں،
یعنی جو اپنے خاوندوں کی اطاعت کرتی ہیں وہ صفحاء کے زمرے میں نہیں آئیں گی، باقی سب جو ہیں وہ صفحاء میں ہی آئیں گی، عورتیں بھی اور بچے بھی۔ تو اس چیز سے منع فرمایا گیا کہ آپ اپنا مال جو ہے وہ ان کو دے دیں اور بعد میں ان سے مانگتے رہیں، بلکہ آپ کو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفیل بنایا، آپ پر ان کی کفالت کی ذمہ داری ڈالی ہے، تو آپ مال کو بڑھائیں، جیسے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آپ مال اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں، اور ان کے آپ کے ذمہ جسٹ ان کا کھانا پینا اور کھلاتے پلاتے رہو۔ جی، جہاں پہ آج ہماری تفسیر مکمل ہوئی۔